अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजा सुहेल। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने क्लियरली हर चीज़ को उनके स्टैटिक्स के साथ आगाह किया है। पिछले दिनों फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, इस पर भी उन्होंने क्लियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और इसके अलावा बहुत से सियासी सवालात भी हुए जिसका उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जिसको इन चीज़ों के जवाब देने चाहिए वो दें और वो दे रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, पहले तो बताइएगा, नवाज शरीफ साहब अपनी हर तकरीर में, हर बयान में फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब तो उनकी तकरीर भी नशर करने से पे पाबंदी लगा दी गई है पैमरा की जानिब से, लेकिन फिर भी जो भी उनके वीडियो लिंक्स खिताब होते हैं उनमें वो फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं और बाकायदा नाम लेकर बनाते हैं। तो ये बार बार क्या कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा, बहुत शुक्रिया। रिजा, जो मियां नवाज शरीफ की बात है, मियां नवाज शरीफ का शुरू से लेके अब तक वो अलग सियासत में आए भी आर्मी की वजह से थे। जब मियां नवाज शरीफ सियासत में आए थे तो उस वक़्त ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लगा हुआ था, उनकी गोद में बैठ के ये आए थे। खैर, ये लफ्ज़ बहुत सख्त हो जाएगा गोद में बैठना, मगर अब उनका तरीक़ेकार है, शुरू से ही वो फ़ौज के अदारों के ख़िलाफ़ है। खाली फ़ौज के नहीं, वो तमाम अदारों के ख़िलाफ़ है और वो चाहते हैं बादशाहत करना। वो शुरू से ही बादशाहत के ज़हन से वो चलते आ रहे थे। कभी जब ये मुशर्रफ का वाक़या हुआ उस वक़्त भी आप सब लोगों के सामने आप भी जानती है कि इन्होंने क्या किया था। पीछे से एक नया जनरल तैयार कर लिया, पीछे से आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना था, बल्कि सारी तैयारी हो चुकी थी, तकरीर लिखी जा चुकी थी, जो इन्होंने ख़िताब करना था उनको उन्होंने बैज वगैरह लगाने थे। उस वक़्त भी इन्होंने यही किया था। वो अब के नहीं है, अब तो खैर उन्होंने बिल्कुल एक महाज खड़ा कर दिया है आर्मी के ख़िलाफ़। वो इसलिए खड़ा कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि मैं तो दोबारा पाकिस्तान जाऊँगा नहीं, मैं तो ये काम अब मेरी पार्टी कोई और बंदा यूज़ क्यों करे। अब जितने भी बयानी हैं वो आर्मी के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। देखिए, हुकूमत ने उनको गरदार कहा। देखिए, अदारों को आप निशाना क्यों बना रहे हैं? अदारों के ख़िलाफ़ आप क्यों बोल रहे हैं? अदारों के ख़िलाफ़ वो अब इसलिए बोल रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमारी जो पार्टी है, मेरी जो वर्किंग है, वो अब मियां शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल ना कर सकें। इस पार्टी को लेके मियां शहबाज शरीफ साहब आगे ना चले। वो चाहते हैं कि अपनी बेटी के थ्रू भी और ख़ुद भी इस तरह के बयानिए दें कि ये पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब उन्होंने अदारे को एक आर्मी को देखा, पहले तो वो मिली जुली बात करते थे ना, अब उन्होंने डायरेक्ट आर्मी को कहना शुरू कर दिया है। और मैं रिजा आपको ये भी बताता चलूँ कि 2-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म को तो सब जो हमारे असास अदारे सबको पता होता है ना। तो अब उन्होंने जो नया एक बयान दिया है, जो काफ़ी उस पर डिस्कस भी हो रही है, कि उन्होंने असास अदारों को भी निशानदेही करना शुरू कर दी है। तो मेरा ख्याल है अब हम तो नहीं कह सकते, ये अब हुकूमत को कोई एक्शन इस बारे में लेना चाहिए कि देखें, एक बंदा आपके मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, उसकी बेटी अभी इधर है, वो एक पार्टी भी चला रही है, उसका भाई और भतीजा वो जेल में भी है, और वो जो आपके असास अदारे हैं वो नशर करते जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने नशर किए भी है, जिसकी हर जगह पे मुख्तलिफ चैनलों, निजी चैनलों पे डिस्कस भी हो रही है। तो इससे बढ़कर और क्या गरदारी होगी कि आपके मुल्क के जो असास अदारे हैं वो हर बंदा नहीं जानता, क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं 3 दफ़ा, इसलिए ये जानते हैं। तो उनको वो डिस्कस वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को बता रहे हैं। ज़ाहिर है वो किसी न किसी एजेंसी को बता रहे हैं ना, एजेंसियों को भी फ़ायदा है ना इसका। तो अगर वो आपके असास अदारे डिक्लेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या गरदारी होगी। सर, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया आखिर वो कब तक चलेगा और कितना उनको इस चीज़ का नुकसान हो चुका है, और आगे इस नुकसान के बाद जो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, उनका सियासी मुस्तकबिल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वो मैं नहीं समझता कि उनका कोई सियासी मुस्तकबिल रह चुका है।
اب وہ سیاسی مستقبل اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ اب جو وہ بیانیے دے رہے ہیں وہ پارٹی کو بالکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی کی سیاست کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ بیانیے دے رہے ہیں۔ یہ بیانیے اب وہ بیانیے جو دے رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی سیاست ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی سیاست جب وہ یہاں سے گئے تھے تو وہ ایک تہیہ کر کے گئے تھے، ایک فیصلہ کر کے گئے تھے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں اپنے یہ پاکستان کو خیر آباد کہہ کے جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو جتنا نقصان پہنچایا جائے وہ پہنچانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی بالکل یہاں سے کٹ آف ہو کے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ادھر نیشنلٹی، بیٹوں کی تو ویسے ہی پہلے ان کی نیشنلٹی ہے، اب دیکھیں نا 16 فروری کو جو ہے ان کا وہ پاسپورٹ بھی پاکستان سے ختم ہو جائے گا، تو پاکستان سے تو ان کا لنک ختم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے بیانیے جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ میرے بھائی کی جو سیاست ہے، شہباز شریف کی سیاست ہے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جن حالات میں آپ نے بھی بتایا، جو کیسز ہیں ان پہ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں، وہ اگر ان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہوتے تو حالات مختلف نہیں ہوتے اس سب سے؟ بالکل مختلف ہوتے اگر وہ اداروں سے شروع سے بنا کر رکھتے، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرتے۔ اب یہ سارا جو نتیجہ ہے یہ اداروں سے ٹکراؤ کا ہے۔ آپ نے کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا، نہ سپریم کورٹ کو چھوڑا، نہ فوج کو چھوڑا۔ دیکھیں فوج ایک ملک کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک سارا جو ہے نا وہ فوج کے بل بوتے پہ چل رہا ہوتا ہے نا، فوج نے چاروں طرف سے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم صرف ہمارے ملک میں فوج جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے سیاست میں بھی، اور نہیں کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال فوج کو بدنام کرنے میں میاں نواز شریف صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ان کی پارٹی یہاں پر بھی دیکھیں نا، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، وہ بھی تو ڈائریکٹ فوج کا نام لے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز، ان تینوں کی تقریر پہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صرف تقریر فوج کے خلاف کرتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اچھا ملک، کوئی دیکھیں ہماری فوج نے بہت سے اچھے کام کیے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی اگر برے کام ہوتے ہیں تو ان کو اگنور اس طرح کرنا چاہیے کہ ہماری فوج نے ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ انڈیا کی مودی کی سرکار کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں نا، انڈیا نے اٹیک کیا تو انڈیا نے تو ہمارے درخت گرائے تھے، مگر ہماری فوج نے ان کو چیلنج کر کے ٹارگٹ کیا اور ان کا جہاز بھی گرایا، اور ان کے منہ پہ یہ بھی تماچا مارا کہ ان کا جو پائلٹ تھا اس کو بھی واپس کیا۔ یہ ہماری فوج کی کارکردگی ہے۔ اگر ہم کئی طاقتوں نے تو ہمیں 2015 یہ 2020 میں پاکستان کا نشان ہی مٹا دیا تھا، تو یہ فوج کی وجہ سے ہے۔ ہماری کچھ ایسے طاقتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے۔ اور فوج جو بھی کر رہی ہے، دیکھیں جو بھی کر رہی ہے، مگر ملک کی حفاظت تو کر رہی ہے نا، ملک کی حفاظت تو فوج کے سر پہ ہی ہے نا۔ تو ایسا حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ڈائریکٹ آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر گیا، اور اس ٹارگٹ کرنے کے علاوہ اب آپ نے جو اساس ادارے ہیں وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیے ہیں، وہ لوگوں کو بتانے شروع کر دیے ہیں۔ تو آپ ملک کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ان کی بیٹی یہاں پر کہہ رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا، اب دیکھیں اتنا ہی زیادہ وہ نقصان ملک کا، اداروں کا، عوام کا کر رہے ہیں، اساس ادارے بتا کر۔ سر آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، پی ڈی ایم اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ادارے ٹھیک نہیں ہیں، وہ سیاسی معاملات میں دخل دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ادارے ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اداروں کو گندا کرنا شروع کر دیں۔ ادارے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ان کے جو اساس ادارے ہیں، جو اساس مقامات ہیں، وہ اداروں کو تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنی قوم کے جو ہے وہ ایک وہ سمجھنے کے اثاثے ہیں، وہ آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں، مختلف ایجنسیوں کو بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے اساس مقامات کون کون سے ہیں، وہاں پر کیا کیا پڑا ہے، وہاں پر کیا کیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ادارے مداخلت کرتے ہیں تو آپ مخالف جو دشمن ہمارے ہیں ان کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے لاہور میں کیا پڑا ہے، ہمارے اکاڑے میں کیا پڑا ہے، ہمارے ساہیوال میں کیا پڑا ہے، جو ہمارے اساس مقامات ہیں صرف وزیر اعظم اور اداروں کو صرف پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ وہ وزیر اعظم جو 3 دفعہ رہ چکے ہیں اس کا نجائز یہ فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے اساس مقامات ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پی ڈی ایم غلط ٹریک پہ چل رہی ہے، اس لیے فیل ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس اب رہا کیا رہ گیا ہے؟ ختم ہوگی نا پی ڈی ایم۔ کہاں پی ڈی ایم کا نام؟ کہاں گئے وہ جلسے؟ کہاں گئے وہ استعفے؟ کہاں گئے وہ جو لانگ مارچ تھا؟ کوئی اب ڈسکس ہوتا ہے؟ یہ ان کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے اداروں میں کوئی غلطیاں ہوں گی، میں نے یہ نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہیں، اداروں میں ہوں گی غلطیاں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، آپ ان کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ایسے ادارے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، جیسے پہلے یہ بیانیاں دیتے تھے ویسے دیتے رہتے، اب ڈائریکٹ آپ ہٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ جس کے بال بوتے پہ کر رہے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی نہیں، اب کوئی رہا ساتھ، اکیلے وہ تینوں رہ گئے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے۔ اب تو پارٹیاں آپ سے الگ ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے اندر کی پارٹی، مولانا فضل الرحمان کے اندر سے پارٹی ٹوٹ گئی ہے، نواز شریف کے اندر کی پارٹی ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیں انہوں نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف چلیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اداروں سے ٹکراؤ کرنے کا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ میں سوچتی ہوں کہ جو جوان ہماری حفاظت کے لیے بارڈر پر اور پہاڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، جب وہ اس طرح کے مخالفت والے بیانات سنتے ہوں گے تو ان کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ اداروں کی کریکشن کریں، ان پہ مخالفت یا ان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہ کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے